ایران کے لیے آج بہت بڑا دن ہے۔ ایران نے اپنی ایک خطرناک میزائل جس کا نام سیاد بی ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کی چیخیں آسمانوں پر پہنچ گئی ہیں۔ اگر ہم بات کریں سیاد میزائل کی تو یہ سیاد ورژن کے میزائل ایران نے سال 2015 کے اندر ان کو بنانے شروع کیے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں اور ان کے اندر اینٹی بیلسٹک میزائل کیپیسٹی موجود ہے۔ ایران ان کا استعمال عراق کے اندر کرتا رہا ہے، سیریا کے اندر اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کرتا رہا ہے، اور سال 2020 کے اندر جب قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی اسی وقت ایران نے ان میزائلوں کا استعمال بھی کیا تھا۔ بھلے ہی وہ میزائل سیاد 2 تھے، سیاد 3 تھے، لیکن یہ جو میزائل بنایا گیا ہے اس کا نام ہے سیاد بھی، اور اس کی رینج جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے۔ سیاد 3 کی رینج 60 کلومیٹر سے لے کر 120 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اگر اس میزائل کی بات کریں سیاد بی کی تو اس کی رینج 300 کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے ٹھکانے جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے کسی طریقے سے بھی بچ نہیں پائیں گے، اور امریکہ کی چیخیں، اسرائیل کی چیخیں آسمانوں پر پہنچ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کو برباد کریں گے۔ امریکہ کی بھی کوشش تھی کہ ہم اپنی فوج یہاں پر ڈپلائی کریں گے، اپنے ایجنٹ بھیج کر احتجاج کو بڑھائیں گے، اور اسرائیل کے نیتن یاہو کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کریں۔ اور یہ جو میزائل دکھائے گئے ہیں سیاد بی نام کے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران اپنی طاقت بنائے ہوئے ہے۔ ایران نہ صرف یوکرین کی جنگ لڑ رہا ہے بلکہ اپنی طاقت کی مدد سے اپنے دشمنوں کو بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اپنے ملک سے دہشت گردوں کی 3 خطرناک ٹیم گرفتار کی ہیں۔ پاسداران انقلاب کی خفیہ ایجنسی نے دہشت گرد گروہ MKO کی تخریبی ٹیموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب اسلامی کے انٹیلیجنس ادارے کے اہلکاروں کی کاوشوں سے 3 ٹیمیں جو کہ صوبہ خوزستان، فارس، اصفہان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، سمے رہتے پہلے ہی آپریشن کر کے پاسداران انقلاب نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹیموں نے فسادیوں کو بھرتی کرنے اور نیٹ ورک بنانے اور حکومت، سیکیورٹی، قانون نافذ کرنے والے مراکز پر حملہ کرنے والے، عوامی املاک کو تباہ کرنے والے اور شہریوں کو مارنے کی کوشش جیسی کارروائیوں کو عملی جامہ پہنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اور ممکنہ طور پر پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایران کے اندر تماشا ہونے کی کوشش کر رہے تھے یہ امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایران کو کس طریقے سے گریو تھریٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں شراز دہشت گردانہ حملے کی تو ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ چراغ صوبہ شراز کے اندر جو دھماکے ہوئے تھے، جو دہشت گردانہ واقعہ ہوا تھا، ہم نے اس کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کا تعلق بھی امریکہ سے بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق شاہ چراغ کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ حملے میں ملوث تمام عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایران کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے ملک کی سرحدوں میں داخل ہونے والے دیگر تمام عناصر کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جن کی تعداد 26 ہے، جس میں غیر ملکی جمہوریہ آذربائیجان، تاجکستان، افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔